بسم اللہ الرحمن الرحیم بول سینا کی کتاب الاشارات و تنبیہات اور اس کے ساتویں مرحلہ کی یہ 27ویں فصل ہے، اور اس کا عنوان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر اور انسان کو جو عذاب۔ موضوع ہی یہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر میں یہ سب کچھ طے ہے، دہیے یہی سوال کرتے ہیں کہ سب کچھ تو جو اس نے لکھا ہے اس کے مطابق ہی ہو رہا ہے۔ جب اس کے مطابق ہو رہا ہے تو پھر حساب کتاب کس چیز کا، انسان کا اختیار کہاں سے آ گیا؟ تو اس لیے ہم نے جبر و تفویض کا جو موضوع ہے پچھلے مباحثے میں عرض کیا تھا، اس وجہ سے کسی جہت سے اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو اس کو قضاء اور قدر میں فرق کیا ہے؟ قضاء وہ جو طولی مراتب ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی فعل جو اس عالم میں وقوع پذیر ہوتا ہے تو وہ ان مراتب سے گزرتا ہے۔ پہلے علم میں ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ تعالیٰ کا ارادہ، پھر اللہ تعالیٰ کی قضاء، قدر، امضاء، جو وقت کے ساتھ یا جو بھی کتاب، وہ سارے مراحل ہیں۔ یہ جو قضاء و قدر ہے، یہ قضاء و قدر تکوینی ہے۔ یہ جو قضاء و قدر اس کا تعلق جو اس عالم میں فعلی ہونا ہے۔ تو قضاء میں اجمال ہے، اجمالاً، تو قدر اس کی تفصیل ہے۔ تفصیل یعنی انسان کے جو واقعات وقوع پذیر ہونے، کس وقت ہونے، کن حالات میں ہونے، تو ان سب کی یہ تفصیل ہے اس قدر میں۔ تو یہ فرق ہے۔ وہ یہی جو اشکال کرتے ہیں، تو یہی ابو سینا اسی اشکال کا جواب دینے کے لیے جو اس کا جواب دیتے ہیں، بڑا خوبصورت جواب ہے کہ یہ اس طرح نہیں ہے مستقل کہ عذاب الگ ہے انسان کا، وہ انسان جو افعال انجام دیتا ہے شر کے، اس کے بعد اس کو عذاب خارج سے ملے گا۔ وہ کہتا ہے اس کی مثال کیسے ہے؟ جیسے کہ جو مریض ہے اس کے لیے بیماری وہ بیماری کیا ہے، اس کی علت کیا ہے؟ مثلا انسان کا فوڈ پوائزننگ ہو گئی ہے یا معدہ خراب ہو گیا ہے، تو پرخوری کی وجہ سے، زیادہ کھانے کی وجہ سے، یہ جو پرخوری ہے یہ بنتی ہے بیماری، اور یہ بیماری خود عذاب ہے، خارج سے نہیں آیا۔ آپ خود دیکھیں اس عالم میں جو بھی آپ افعال انجام دے رہے ہیں بدن سے، اگر آپ دیکھتے ہیں اندھیرے میں دیکھتے ہیں تو نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ یہ نظر کا کمزور ہونا یہ ایک قسم کا عقاب ہے۔ اسی طرح سننا، اسی طرح بولنا، اسی طرح دانتوں کا حفاظت نہیں کرتا، دانت ٹوٹ جاتے ہیں۔ کھانے میں انسان پرہیز نہیں کرتا، انسان شراب نوشی کرتا ہے تو انسان کے گردے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ خود جو ہے اس مشینری کو خراب کرتا ہے انسان کا عمل۔ انسان کا یہ جو پرخوری مثال دی ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے، اس کی جزا، یہ عذاب جو اس کو مصیبت آ رہی ہے، بیماری آ رہی ہے، یہ خود اس کی جزا ہے۔ اسی طرح انسان کی حقیقت آپ سے عرض کیا تھا کہ بدن پلس نفس، تو یہ بدن میں اگر ایسے ہو رہا ہے تو انسان کے نفس میں بھی ایسے ہوگا کہ انسان کے نفس کی جو رذائل ہیں، رذیلتیں ہیں، جب وہ راسخ ہوں گی تو پھر اس سے انسان کے نفس کو ایسی بیماری لگے گی، اس کے نفس کو اذیت ہوگی، نفس کی اذیت جو ہوگی وہ اس کا عذاب ہے، اور عذاب خود اپنے کمایا ہوا ہے، کوئی غیر سے باہر سے نہیں آ رہا۔ تو یہ ایک جہت سے یہ وہ بولی سینا کہہ رہا ہے کہ یہ بھی طول میں ہے، جیسا کر رہا ہے یہ اس کے لوازم میں سے ہے۔ زیادہ کھاؤ گے تو لوازم میں سے ہے، یہ بیماری آئے گی، یہ کام کریں گے تو اس کا لازمہ ہے، یہ لوازم ہیں، یہ عقاب خود۔ اگر خیر کے امور انجام دیں گے تو اس سے بچے رہیں گے، انسان روح بصیحت رہے گا بدنی اور جسمانی لحاظ سے بھی۔ تو یہی ہم متن دیکھتے ہیں کہ متن کیا کہہ رہا ہے کہ الفصل السابع والعشرون وہم و تنبیہ اللہ کا تقول، وہ کہتا ہے کہ شاید تم یہ کہو یا یہ آپ لوگ عقیدہ رکھو ایزن کہ فَإِن كَانَ الْقَدْرُ، کہ اگر یہ جو قدر ہے یہ تکوینی، مراد یہ ہے کہ اس کا جو مفعول ہے یعنی لکھی ہوئی ہے، طے شدہ ہے۔ قدر وہی طے شدہ ہے، اللہ تعالیٰ کے اللہ کے علم میں لکھی ہوئی ہے، بلکہ وہ اس مرتبے میں بھی آ چکی ہے تفصیل کے علمی لحاظ سے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر قدر تکوینی ہے، لکھی ہوئی ہے، تو فلما العقاب، فلما العقاب، عقاب کس چیز کا، عذاب کس چیز کا؟ تو یہی بولی سینا کہہ رہا ہے عقاب کس چیز کا، کیا جو کر رہے اسی کا لکھا ہوا یہی ہے کہ یہ کرو گے تو یہ بھرو گے، یہ بو گے تو یہ کاٹو گے۔ اس طرح کا حدیثوں میں آیا ہے کہ جو
العمل نفس الجزا، عمل ہی ہے انسان کا وہ جو اس سے اس کو جزا مل رہی ہے۔ ایسی احادیث وارد ہیں کہ آپ جو عمل کرتے ہیں وہ جنت میں وہ آپ کے لیے ایک خیر و خوبی اور اس کی صورت میں، محل کی صورت میں دوسری جو آپ کی آسائشیں ملنی ہیں وہاں اس صورتیں اس کی وہاں پہ وجود پا رہی ہیں۔ جس قدر خیر کثیر ہوگا، خیر بڑا ہوگا، اس لحاظ سے وہاں پہ اچھی چیز آپ کو ملے گی جنت میں، تو وہ آپ کی خود آپ کے فعل جو ہے وہ صورت اختیار کرے گا۔ تو بولی نا بھی اب فتعمل جواب آؤ، تو بولی سینا کہتا ہے کہ اب آپ اس کو تأمل کریں، غور و فکر کریں اس کے جواب میں۔ وہ کیا ہے کہ ان العقاب للنفس علی خطیئتها، یہ جو عقاب ہو رہا ہے نفس کو وہ اس کی خطاؤں پر ہو رہا ہے۔ کہ انسان نفس ہے کوئی رذیلت اپنائی ہے تو اس کی وجہ سے عقاب ہو رہا ہے، وہ عقاب اس کا لازم ہے۔ کما ستعلم، جیسا کہ عنقریب آپ جانیں گے، ہوا کل مرض للبدن، یہ مرض کی طرح ہے، بیماری مرض۔ یہ کسی شخص مریض کا تب ہوتا ہے شخص کو جب وہ اس کو مرض اور بیماری لاحق ہوتی ہے۔ اللہ نوح میں ہی، کیوں بیماری لاحق ہوتی ہے؟ پرخوری کی وجہ، نوح میں ہی۔ یہ آپ زیادہ کھائیں وہ تو لاحق ہو جائے گی۔ یہ کسی آپ دہریے سے پوچھیں، بالکل ایسے نہیں ہو رہا، ان کو یہ عقاب تو آ رہا ہے۔ عقاب یہ لکھا ہوا جیسا عمل کرو گے اس کا لازمہ یہ ہے کہ یہ فعل یہ ہوگا، یہ عقاب ہے۔ فہو لازم من لوازم، وہ کہتا ہے کہ یہ جو پرخوری کی ہے اس کا لازمہ ہے یہ بیماری، عقاب۔ یہ جو عقاب ہے یہ لازمہ ہے، کون کس چیز کا لازمہ؟ جو ہم نے فعل انجام دی ہے، جیسا فعل کریں گے ویسا اس کا عقاب ہوگا، یا اس کو جزا، اچھی جزا ملے گی، اچھا عمل کیا تو وہ کہتا ہے فہو لازم، یہ جو عقاب آ رہا ہے یہ لازم ہے۔ کس کا لازم؟ من لوازم ما ساقت الیہ الاحوال الماضی، جو احوال ماضی ہے، پیچھے آپ نے جو اعمال انجام دیے ہیں اس کے لوازم میں سے ایک لازمہ ہے یہ عقاب۔ تو احوال ماضی ہے کہ اللہ تی لم یکن من وقوع بد، ان سے بچاؤ کا کوئی چارہ نہیں ہے، یہ جو واقع ہو چکے ہیں ان کا یہ عقاب ہے، اس کا یہ لوازم ہے، اور ان کے سے کوئی چارہ نہیں۔ ولا من وقوع، اور نہ اس میں کوئی چارہ ہے، ما یتبعھا، جو یہ احوال ماضیہ کی ہیں اس کے جو لوازم آ رہے ہیں اس میں بھی کوئی چارہ نہیں۔ بدن و اما ان یکونا علی جہت اخری، وہ کہتا ہے ایک دوسری جہت سے یہ کیا ہوگا عقاب، من مبدا ان لہو، اس کے لیے ایک مبدا ہے اور وہ مبدا خارج سے ہے۔ یہ ہم نے دیکھا ذات سے ہی اٹھ رہا ہے، کھایا ہے اسی میں سے آپ کو بیماری لاحق ہو گئی ہے، تکلیف ہو گئی ہے، سسٹم گڑبڑ ہو گیا ہے، تو وہ کہتا ہے من خارج فحدیث آخر۔ تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تشریعی اعتبار سے کہ انسان اس عالم میں کہ ایک شخص ہے اس کو خارج سے، مثلا جیسے تبلیغ کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا کہ خارج سے وہ اس کو خوف دلائیں، کیونکہ انسان کامل اس عالم میں، یہ بھی آپ سے عرض کر چکے ہیں، بالقوہ ہوتا ہے، بالفعل ہوتا جاتا ہے۔ بالفعل ہو کے تو نہیں آتا مطلقاً، اس کو علم تو نہیں ہوتا، لیکن وہ شخص سکھائیں گے جن کے پاس بالفعلی علم ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی ان کو وہ عالم ہوتے ہیں، تو وہ کیونکہ آخرت کے امور اس کے بھی عالم ہوتے ہیں تو وہ آگاہ کرتے ہیں کہ یہ فعل اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ ثم اذا سلم معاقبہ من خارج، وہ کہتا ہے اگر تسلیم کر لیا جائے کہ یہ جو عقاب کے جو محل ہیں یہ خارج سے ہیں، عقاب خارج سے آتا ہے، پہلے کہا عذاب اور عقاب خود باطن سے ہی آتا ہے، اب وہ کہہ رہا ہے کہ خارج سے بھی، حالانکہ خارج کا تصور نہیں ہے۔ اگر فلسفہ عرفان میں دیکھیں، آپ کو ایک ترتیب بتائی تھی، کوئی بھی فعل اس عالم میں ہوتا ہے چاہے بندے سے افعال سر انجام دیتے ہیں، اسی لیے تو کہا کہ اے نبی یہ تو نے نہیں ماری، میں نے ماری۔ اللہ تعالیٰ کا 7 مراتب لکھے ہوئے ہیں یہ قضاء و قدر میں، یہ مرحلہ چوتھا مرحلہ مشیت، اللہ تعالیٰ کا ارادہ، اس کے بعد قضاء، اس کے بعد قدر، پھر کتاب امضاء، وہ سارے مراحل سے گزر کر وہ فعل ہی ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جیسے ایک سورج کی شعاع اس عالم سے آتی ہے، تو اس عالم میں ہم بیٹھتے ہیں، شعائیں بڑی اچھی لگتی ہیں، بدن کے لیے مفید اور نافع ہوتی ہیں، لیکن وہ اس درجہ حرارت پہ پہنچ چکی ہوتی ہیں کہ آپ کا ظرف اس کو قبول کر سکتا ہے۔ اگر یہی ظرف لے کر یہاں سے 1000 کلومیٹر سورج کے قریب چلے جائیں تو آپ اس شعاع کو نہیں برداشت کر سکتے، ظرف یہی ہے، لیکن وہاں پر سورج کی وہ شعاع کی تپش بہت زیادہ ہے، وہ اس کا ایک الگ مرتبہ ہے، اسی لیے ان مراتب میں سے قضاء کا مرتبہ اوپر ہے، پھر قدر کا، پھر کتاب کا، امضاء کا، یہ مراتب ہیں، لیکن طول میں یہ ایک ہی چیز شعاع کی طرح ہے، تو یہ کوئی کٹ نہیں ہے کہ خارج ہو، خود
اگر یہ جو انبیاء تبلیغ کرتے ہیں، خوف دلاتے ہیں جہنم کا یا جنت کا لالچ یا جنت کی بشارت دیتے ہیں، تو یہ جنت کی بشارت یہ جو شخص ہے یہ ہر شخص قبول کرتا ہے؟ تو کثیر شخص لوگوں نے قبول نہیں کیا. جب قبول نہیں کیا تو اصل مسئلہ جائے گا اس شخص کی سعادت اور اس کی شقاوت. وہ اس کی وجودی ہیں کہ ایک شخص کی سعید کی جو حقیقت ہے، اس کی جو مٹی ہے، اس کا جو بدنی اور روحانی خمیر ہے، وہ اس کو قبول کرے گا. شقی کی اس کا جو اصل ایسے جین سے بنا ہے، وہ شیطانی آگ سے بنا ہے، اس کا بدن اور وہ اس کا جو وجود ہے، تو وہ شخص اس کو قبول نہیں کرے گا. اس کی علت یہ ہے سعادت سعید کی اور شقی کی اپنی ماہیت اور حقیقت. تو یہ خارج سے اس کا اثر صرف سعید کو ہوگا، تو وہ یہ مطلق نہیں ہے یہ قانون. تو اس لیے نہ ہی یہ خارج سے ہے، یہ بھی باطن سے ہی. اگر خیر اٹھے گا تو یہ یہاں سے آتا رہے. اگر باطن سے اٹھتا تو شقی بھی قبول کر لیتا نہیں. ثم اذا سلم معاقب من خارج فان ذلك، یہ جو معاقب ہیں جو خارج سے آتے ہیں، ایزو یکون حسن، وہ کہتے ہیں اصل موضوع بھی پیچھے یہی چل رہا تھا کہ اس عالم میں خیر کثیر ہے، شر قلیل ہے. آگے یہی بات چلے گی کہ یہ جو خیر کثیر ہے، وجود ہی اس کو ملتا ہے جس میں خیر کثیر ہو یا مطلق خیر، اور شر جو ہے وہ قلیل ہے. وہ اب خیر کثیر وہ کہتے ہیں یہ جو خارج سے دعوت دی جاتی ہے یا خوف دلایا، تخویف خوف دلایا جاتا ہے انبیاء کی طرف سے، یہ حسن، یہ حسین اچھا ہے، اس میں خیر ہے. حسن میں خیر ہے، اس میں خیر ہے، اس میں خیر ہے. یہ خارج سے یہ جو دلایا جاتا ہے خوف، لأنہ قد کانا یجب، تو کبھی کبھی یہ واجب ہوتا ہے تکوینی لحاظ سے کہ ان یکون التخویف موجودا فی الاسباب، کہ کسی نے سعادت حاصل کرنی ہے تو یہ خارج سے جو خوف دلایا جاتا ہے انبیاء کا، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ خارج سے ہوتا ہے، یہ اسباب میں سے ایک سبب بنتا ہے کہ انسان سعادت کی طرف، خیر کی طرف لوٹ آتا ہے. اللہ تی تثبتو، یہ جو اسباب ہیں یہ ثابت ہوتے ہیں اس بندے کے خیر کے لیے. فینفع فی الاکثر، تو اکثر میں یہ فائدہ بھی دیتے ہیں یہ جو خوف دلانا ہے. والتصدیق و تاکید للتخویف، تو یہ جو تصدیق ہوتی ہے یہ بھی اس خوف دلانے کے لیے وہ بطور تاکید ہوتی ہے. فاذا ارز واحد من اسباب القدر، وہ کہتا ہے کہ اگر کسی شخص کو عارض ہوتا ہے اس کے جو اس قدر میں اسباب طے ہوئے ہیں، اس عالم میں وہ اسباب آ جاتے ہیں، حاصل ہو جاتے ہیں. کسی نے خیر کا کام کرنا، شر کا، اسباب مہیا ہوں گے، اسباب اسی کے کنٹرول میں سی ذات کی. مطلق انسان کو نہیں دے دیا کہ خیر کرنا چاہے یا شر کرنا چاہے، مطلق نہیں ہے. خیر کرتا ہے، اسباب عموماً ملتے ہیں، اور بعض کا دعا کرنی پڑتی ہے کہ وہ ایسے اسباب کامل مل جائیں کہ اس کی فعلیت تام ہو جائے. اسی لیے تو اللہ نے رکھا ہے کہ اس عالم میں اگر نیک نیت بھی کریں گے تو اس کا اجر ہے، کیونکہ ممکن ہے اسباب میسر نہ آئیں. تو دعا بھی اسی لیے رکھی گئی ہے کہ انسان کا ربط رہے اللہ، مطلقاً وہ جدا نہیں ہو گیا کہ اب اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر اس کو وجود بھی ہم نے فلسفے میں پڑھا ہے تو وجود میں بھی ہر لحظہ ہر لمحہ محتاج ہے. آپ خود دیکھ لیں کہ انسان جو ہے اچانک جھٹکا لگتا ہے، انسان کی ریڑھ کی ہڈی ہل جاتی ہے، اس کے بعد اٹھنے کے قابل نہیں رہتا. تو انسان کے یہ اس مخلوق کو سمجھیں، اس مخلوق سے ہی انسان خالق. اسی لیے کہا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. تو کہتا ہے اگر کسی ایک انسان کو یہ قدر کے اسباب جو ہیں وہ اس کو عارض ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ان عارضہ، وہی ایک واحد یعنی گناہ میں مبتلا ہونے والا وہ ایک شخص، اگر وہ گناہ میں مبتلا ہوتا ہے مقتضی تخویف والے اعتبار، اس کو جو خوف دلایا گیا ہے اس کے باوجود انبیاء آئے، انہوں نے تبلیغ کی، یا انبیاء کی غیر موجودگی میں جو اولیاء ہیں، متقی علماء لوگ جو ہیں کسی کو تبلیغ حق کی دعوت دیتے ہیں، اس کے باوجود جو گناہ گار شخص ہے وہ اس کو قبول نہیں کرتا. فرکب الخطا، تو وہ مرتکب ہو جاتا ہے خطا کا، وآتا بالجریمت، اور وہ اس میں یعنی گناہ آ جاتا ہے، جو جرم آ جاتا ہے. تو وجب التصدیق لاجل الغرض العام، تو یہ وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کی تصدیق کی جائے گی، اس نے فعل ایسا انجام دیا ہے. وَإِنْ كَانَ، اگر یہ جو تخویف ہے خوف دلانا،
اسی کی وضاحت کر رہا ہے، غیر ملائم لذالک الواحد، اس گناہ گار بندے کے لیے اس سے ملائم نہیں. ملائم کیوں نہیں؟ ہم نے کہا اس کی شکاوت کی وجہ سے. جو سعید ہے نبی کی تبلیغ اس کے اثر کرے گی، اس سے سنخیت ہوگی، اس سے ملائم ہوگی. اور غیر ملائم کس سے ہوگی؟ شکی شخص سے. وہی کہہ رہے ہیں. تو اصل بات جائے گی سعادت اور شکاوت کی جو اصل ہے، اس کی بنیاد، اس کی طرف جائے گی. تو بات آگے یہاں چل رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی شخص بھی اگر ایسے خطا کرتا ہے، گناہ کرتا ہے نبی کے خوف دلانے کے باوجود، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ تو ولم تکن فی المفسدۃ الجزئیۃ لہو مصلحۃ کلیۃ عامۃ، وہ کہتا ہے کہ یہ ایک شخص مثلا گناہ میں مبتلا ہوا تو کثیر شخص کے لیے یہ عبرت بن جاتا ہے. خود جیسے پرخوری کی اور بیماری لاحق ہو گئی، جو گناہ کرتا ہے تو اس کے آثار ظاہر ہوتے ہیں. یہ دوسروں کے لیے یہ ایک جزئی حکم ہے، ایک آپ جزئی کو آیا ہے لیکن اس دوسروں کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہو گیا ہے. اس میں مصلحت ہے کلیتاً عامتاً کثیر، کثیر عام لوگوں کے لیے اس میں مصلحت ہے. لیکن لا یلتفت لفظ الجزئی لاجل الکلی، وہ کہتا ہے کہ جزئی کے لیے کلی کو اس کی طرف التفات نہیں کی جائے گی. ہم کلی کو دیکھیں گے، جزئی کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے. یا دوسرے الفاظ میں کہیں کہ یعنی کلی کے لیے جزئی کو قربان کر سکتے ہیں. مثلا انسان ہے، وہ بیمار ہوتا ہے، اس کے یہاں پہ کینسر ہے. اب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اس کا ہاتھ کاٹنا پڑے گا. اور بندہ کہ نہیں کاٹنا، وہ کہہ دیتے ہیں جی اگر ہاتھ نہیں کاٹیں گے یہ پھیلتا پھیلتا پورے بدن میں آ جائے. انسان فوراً کہتا ہے اس ہاتھ کو کاٹ دیے. کلی کے لیے جزئی کو قربان کیا جا سکتا ہے اور قربان کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں شر قلیل ہے، قلیل کے ختم میں سے کثیر پہ اثر نہیں پڑتا. کما لا یلتفت لفظ الجزء لاجل الکل، کیونکہ کل کے لیے جزء کو قربان کر سکتے ہیں، کل کو قربان نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے کہہ رہا ہے فیکتا ہو عضون فیکتا ہو، کہیں تو مجہول بنا ہے، اس کا عضو قطع کر دیا جائے گا، وہ یولم، اور اس کو اذیت دی جائے گی لیکن جزئی، کیونکہ گناہ کیا ہے، ایک جزئی گناہ کیا ہے تو جزئی اس کو سزا ملے گی، کل کو بچا لیا جائے گا. کیوں؟ لاجل بدن ہے، اس کے بدن کی وجہ سے، بے کلیت ہی، اس کی کلیت کی وجہ سے. بدن کل ہے تو یہ ایک جز کاٹ دیا جائے گا. لئی اسلام اس تو اس کا جو عضو کل ہے وہ سالم رہے گا، اس کو کاٹ دیا جائے گا. اما ما یورد من حدیث ظلم والعدل ومن حدیث افعال، کہ یہ جو وارد ہوا ہے کہ حدیثوں میں ظلم، عدل اور افعال کی حدیث میں جو وارد ہوا ہے، تو وہاں پہ یقال کیا کہا گیا کہ انہا من الظلم، کہ یہ ظلم میں سے ہے وہ افعال جو انسان انجام دیتا ہے. افعال مقابلۃ اللہ، وہ افعال حسن ہیں، بہتر ہیں جو ان کے مقابلے میں ہیں، جو کبھی افعال کے مقابلے میں ہیں. ووجوب ترک حاضہ، ان کو ترک کرنا واجب ہے جو افعال یعنی ناقص ہیں. والاخذ، اور ان کو بجا لانا بتلک، جو اس کی ضد ہیں، جو برے اعمال کی ضد ہیں ان کو بجا لانا وہ اس کا فائدہ مند ہے. اب یہاں پر ایک کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک کلی کا عام طور جو مقولات مشہورہ ہوتے ہیں جو بزرگ بنا دیتے ہیں، ان میں فائدہ ہوتا ہے، وہ ظاہری دیکھ کے بناتے ہیں لیکن وہ کلی حکم نہیں رکھتے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان ذالک من المقدمات الاولیت فغیر واجب وجوبا کلیما، یہ جو مقدمات ہیں کہ بیماری عارضی ہے یا اس طرح کے، یہ واجب نہیں ہیں، ان کا کلی حکم نہیں ہے. بل اکثر ہو من المقدمات المشہورہ، یہ مشہور مقدمات ہیں لوگ جو بنا دیتے ہیں، یہ کلی قوانین اولیہ میں سے نہیں ہیں. اولی تو کلی قوانین ہوتے ہیں، اس میں کہیں پہ بھی اس سے ہٹ کر فعلیت نہیں ہو سکتی. بل اکثر ہو من المقدمات المشہورت التی جمع علیہ ارتیاد المصالح، تو یہ معاشرے کی مصالحت کے لیے یہ جو بنائے ہوتے ہیں بزرگوں نے قوانین تو وہ انہوں نے یہ مقدمات مشہورہ ہیں، نہ کہ یہ مقدمات اولیہ میں سے نہیں ہیں. ولا اللہ فیہا ما یسع بالبرہان بحسب بعض الفاعلین واذا حقت الحقائق فجرت الفضاد صالحہ وان تفرض. تو یہ یہاں پر وہی آگے وہی بات بیان کر دی ہے کہ یہ جو مقدمات ہیں یہ مشہورہ میں سے ہیں، اور بات یہی ہے کہ شر قلیل ہے اور خیر کثیر ہے. اور اس میں بدن کی بھی مثال دے دی کہ اگر انسان کے نفس میں کوئی ایک رذیلت ہے، بلکہ یہاں تک کہ یہ جو آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ جو جنت اور جہنم ہے، یہ جو جہنم ہے یہاں پر بھیجا جائے گا کسی گناہ کی وجہ سے، تو اس کے وہ چاہے بدن ہو چاہے انسان کا نفس ہو،
بدن کی بدنی بیماری ہوتی ہے، بدنی اذیت ہوتی ہے، نفس کی نفسانی بیماری ہوتی ہے، حتیٰ کہ یہاں تک آ گیا ہے کہ اگر انسان جب روز آخرت یہ جان لے گا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جائے گی تو وہ، اور اللہ تعالیٰ سے اس کو دور کر دیا جائے گا کہ دور ہو جاؤ مجھ سے، تو یہ کس قدر اذیت ہے، عاشق سے معشوق کو دور کر دیا جائے، اس سے بڑھ کر اذیت نہیں ہے۔ یہ جو رات کو نیند نہیں آتی، وہ انسان اپنے معشوق کو جو سوچتا ہے اور پتہ لگ جائے کہ اس کا معشوق اس سے نفرت کرنے لگ گیا یا اس نے دور کر دیا، تو اس سے بڑھ کر اذیت کوئی اذیت ہی نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں ہے۔ یہ نفسی عذاب ہے، یہ اس بدنی عذاب جو آگ کی صورت میں ظاہر ہوگا، جس کے شعلے انسان کے افعال خود اس کے شعلے بن رہے ہیں، اس سے یہ جو اذیت ہے یہ اس سے بڑھ کر ہے۔ تو یہ جو ہے وہ خیر کثیر اور شر قلیل اس عالم میں اس کی وضاحت کر دی ابو علی سینا نے۔ اور یہ جو قضاء و قدر کا کہ یہ قدر میں یہ جو عذاب آتے ہیں، یہ جو عقاب آتا ہے، یہ خود داخلی ہیں اس نے خود جو فعل دیا اسی کے خود اس کے وجود میں عذاب اسی کے فعل کی وجہ سے آیا ہے۔ اسی طرح نفسانی عذاب بھی اس کے نفسانی رذیلت کی وجہ سے، نفسانی جو اس کو اذیت ملے گی، یہ اس کے داخلی یا خارج سے تو آیا ہی نہیں ہے، یہ اس کے لوازم میں سے ہے۔ تو جو اگر خوارج سے بات کی ہے جیسا کہ انبیاء کا خوف دلانا ہے، تو وہ بھی اس کی بازگشت بھی اس کی اپنی ذات کی طرف ہوگی۔ والحمد للہ رب العالمین۔